بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، انسان کی سب سے بڑی کامیابی نہ دولت ہے، نہ شہرت، اور نہ ہی دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ اگر رب کریم کی رضا نصیب ہو جائے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہے؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی اہم علامات جانیں گے جو ایک مومن کے لیے امید، خوشخبری اور خود احتسابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے: اللہ کی رضا کی 7 نشانیاں اور علامات۔ ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہو کہ بندہ اللہ کی رضا کے راستے پر ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی رضا کی 7 اہم علامات جانیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک بات آپ کی زندگی بدل دے انشاءاللہ۔ چلیے اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہ چاہتا ہو۔ ہر مسلمان اپنے استطاعت کے مطابق نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی جد و جہد کرتا ہے، لیکن ایک سوال ایسا ہے جو کبھی نہ کبھی ہر دل میں ضرور پیدا ہوتا ہے: کیا میری عبادتیں اللہ کو پسند آ رہی ہیں؟ کیا میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے یا نہیں؟ کیا کوئی ایسی علامات ہے جس سے انسان اپنے بارے میں یہ جان سکے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کی خواہش صدیوں سے انسان کے دل میں موجود رہی ہے، کیونکہ دولت مل جانا ضروری نہیں کہ اللہ کی رضا کی نشانی ہو، اور مشکلات کا آ جانا بھی ضروری نہیں کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو۔ بسا اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی جو آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، بلکہ حقیقت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی زندگیوں میں خاموشی سے ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہو، اس پر اپنی خاص رحمت فرما رہا ہو، اس کے لیے خیر کے فیصلے کر رہا ہو، تو اس کے آثار انسان کی زندگی میں نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہیں حیران کن اور فکر انگیز نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے، ایسی نشانیاں جنہیں جاننے کے بعد شاید آپ پہلی بار اپنی زندگی، اپنے گھر اور اپنے حالات کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے ان نشانیوں میں سے کچھ آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہوں اور آپ نے کبھی ان پر غور ہی نہ کیا ہو۔ جب اللہ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی انسان سے خوش ہوتا ہے، تو اس کے گھر میں 7 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں یہ 7 نشانیاں یا ان 7 میں سے کوئی ایک بھی نشانی محسوس کرے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ پہلی نشانی، بیٹی جیسی رحمت کا گھر میں آنا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بعض گھروں کے دروازوں پر دولت دستک دیتی ہے، بعض کے صحن میں شہرت اترتی ہے، اور بعض کو دنیا کی بے شمار آسائشیں مل جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالی جب کسی بندے سے حقیقی معنوں میں خوش ہوتا ہے، جب اس کی قسمت میں اپنی خاص رحمت لکھ دیتا ہے، تو وہ ایک ایسی نعمت عطا کرتا ہے جس کی قدر ہر آنکھ نہیں پہچان سکتی۔ یہ وہ نعمت ہے جو صرف گھر میں نہیں آتی، بلکہ دلوں، دعاؤں اور تقدیروں میں اتر جاتی ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی پہلی نشانی بیٹی جیسی رحمت کا گھر میں آنا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک ننھی سی بچی جب پہلی بار اس دنیا میں آنکھ کھولتی ہے تو اکثر لوگ صرف ایک بچی کو دیکھتے ہیں،
لیکن فرشتے ایک ایسی رحمت کو دیکھتے ہیں جسے اللہ نے خاص حکمت کے ساتھ اس گھر کی طرف بھیجا ہے۔ بیٹی صرف ایک اولاد نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہوتی ہے کہ ابھی اس گھر پر رب کی نظر کرم باقی ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی دیکھیے تو بیٹی گھر کے سخت مزاج لوگوں کو نرم کر دیتی ہے۔ ایک باپ جو دنیا کے سامنے پتھر کی طرح مضبوط نظر آتا ہے، اپنی بیٹی کے سامنے موم بن جاتا ہے۔ یہ تبدیلی محض جذبات نہیں بلکہ اللہ کی رکھی ہوئی وہ رحمت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے بیٹی کی شکل میں ایک ایسا امتحان بھی دیتا ہے اور ایک ایسا انعام بھی جس میں جنت کی خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ جو شخص اس رحمت کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اسے دین و حیا کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے، وہ دراصل اللہ کی رضا کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کی محبت شور سے نہیں آتی بلکہ ایک معصوم بیٹی کی مسکراہٹ بن کر خاموشی سے گھر میں اترتی ہے۔ دوسری نشانی دولت کا سخی ہاتھوں میں ہونا۔ اللہ کے راضی ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ کسی قوم کی خوشحالی صرف اونچی عمارتوں، بھرے ہوئے بازاروں یا خزانوں سے لبریز بینکوں سے نہیں پہچانی جاتی۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ دولت کس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ دولت خود خیر یا شر نہیں ہوتی بلکہ جس دل میں جاتی ہے اس کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ تعالی جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو بسا اوقات دولت ان ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جو صرف سمیٹنا جانتے ہیں، بانٹنا نہیں۔ لیکن جب اللہ کسی قوم سے راضی ہوتا ہے، جب اس پر اپنی رحمت کی بارش برسانا چاہتا ہے تو ایک خاموش خوشگوار تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ دولت بخیل دلوں سے نکل کر سخی دلوں تک پہنچنے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب مال صرف تجوریوں میں قید نہیں رہتا بلکہ ضرورت مندوں تک سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سخی انسان کے ہاتھ میں آنے والا ایک روپیہ بھی کئی گھروں میں مسکراہٹیں تقسیم کر دیتا ہے۔ وہ صرف اپنی آسائشوں کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کی بھوک، ضرورت اور تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے۔ یہی احساس ایک معاشرے کو زندہ رکھتا ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو بخیل شخص دولت جمع کرتا ہے لیکن خوف میں جیتا ہے، جبکہ سخی شخص دولت خرچ کرتا ہے مگر سکون میں جیتا ہے۔ جب معاشرے میں سخی لوگ بڑھنے لگیں تو حسد کم ہونے لگتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، غریب خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے اور ضرورت مندوں کے چہروں پر امید لوٹ آتی ہے۔ یہ اللہ کی رضا کا بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ جب رب کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو وہ صرف ان کے خزانوں میں اضافہ نہیں کرتا بلکہ ان کے دلوں میں سخاوت پیدا کرتا ہے۔ پھر مال و دولت آزمائش کا ذریعہ نہیں، رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جہاں رحمت بانٹی جانے لگے وہاں امن جنم دیتا ہے، سکون برسنے لگتا ہے اور خوشحالی صرف چند گھروں میں نہیں بلکہ پوری قوم کو قسمت بن جاتی ہے۔ تیسری نشانی رات کی تنہائیوں میں عبادت کی توفیق۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں اور صبح جاگتے ہیں، لیکن ان میں سے چند خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں رات کی تاریکی میں خود اللہ تعالی جگاتا ہے۔ یہ بیداری عام بیداری نہیں ہوتی، یہ کسی الارم کی آواز نہیں ہوتی، یہ کسی شور کا نتیجہ نہیں ہوتی، یہ وہ خاموش پکار ہوتی ہے جو زمین سے نہیں بلکہ عرش سے آتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے، جب اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرنا چاہتا ہے تو اسے وہ راستے دکھاتا ہے جہاں عام لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ اللہ کے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ بندے کو سرد راتوں میں تہجد اور عبادت کی توفیق ملنے لگتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے، باہر سردی اپنے عروج پر ہو، بستر جسم کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہو، کمبل کی گرمی انسان کو دنیا کی ہر فکر بھلا رہی ہو،
ایسے وقت میں اچانک ایک دل جاگ جاتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، کوئی اسے مجبور نہیں کر رہا ہوتا، کوئی اسے دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، مگر پھر بھی وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگ چکی ہوتی ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں، یہ محبت کا اعلان ہے۔ دن کے وقت تو ہر شخص نیکی کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن رات کے آخری پہر میں جب دنیا سو رہی ہو اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو، وہاں دکھاوا نہیں ہوتا، وہاں صرف اخلاص ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اللہ کی رضا کے راز کھلتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر دیکھیں تو انسان اسی کے لیے نیند قربان کرتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی نیند، اپنا آرام اور اپنی خواہشات چھوڑ کر وضو کے ٹھنڈے پانی کو برداشت کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے میرے رب کی رضا ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالی ہر شخص کو یہ سعادت نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ عبادت کی خواہش رکھتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ خود اپنے در پر بلا لیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے کو بار بار تہجد، دعا، ذکر اور رات کی عبادت کی توفیق مل رہی ہو تو یہ محض اس کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی خاص نظر کرم کی علامت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کی محفلوں سے اٹھا کر اپنی بارگاہ کی تنہائیوں میں بلا لیتا ہے، اور یہی اس کی رضا کی سب سے خوبصورت نشانیوں میں سے ایک ہے۔ چوتھی نشانی والدین کی رضامندی اور دعائیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگ زندگی بھر اللہ کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ عبادتوں میں سے اسے ڈھونڈتے ہیں، دعاؤں میں اسے پکارتے ہیں، نفلوں اور تسبیحات میں اسے تلاش کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ایک ایسا دروازہ بندے کے بالکل قریب رکھ دیتا ہے جسے وہ دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ دروازہ آسمان میں ہے، نہ کسی دور دراز مقام پر، بلکہ اسی گھر میں موجود ہوتا ہے جہاں اس نے اپنی زندگی کے پہلے قدم رکھے تھے۔ اللہ کے راضی ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے یا بیٹی سے دل کی گہرائیوں سے راضی ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دنیا میں ہزاروں لوگ آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجا سکتے ہیں، آپ کے نام کے چرچے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی نیند قربان کر کے آپ کو پالا وہ آپ سے خوش نہیں تو یہ کامیابی اندر سے کھوکھلی رہ جاتی ہے۔ اور اگر ماں باپ خوش ہوں تو بظاہر معمولی زندگی بھی برکتوں سے بھر جاتی ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھیے تو والدین کی دعا انسان کے اندر ایک عجیب اعتماد، سکون اور استحکام پیدا کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی کامیابی کو صرف محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی کامیابی کے پیچھے کسی ماں کے آنسو سے نکلی ہوئی دعا اور کسی باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ چھپے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے والدین کی خدمت کا ذوق عطا کرتا ہے۔ وہ ان کے مزاج کو برداشت کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے بڑھاپے کو بوجھ نہیں بلکہ سعادت سمجھتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ماں باپ کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگتی ہیں، اور جب والدین کا دل راضی ہو جاتا ہے تو گویا رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ بعض لوگ دولت کماتے ہیں، بعض شہرت حاصل کرتے ہیں، لیکن سب سے خوش نصیب وہ ہے جس کے لیے اس کی ماں رات کے اندھیرے میں دعا کرے اور اس کا باپ دل سے کہے یا اللہ میں اپنے بچے سے راضی ہوں۔ یہ وہ مقررہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زمین کی رضا آسمان کی رضا سے جا ملتی ہے، کیونکہ اکثر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اشارہ بندے کو والدین کے مسکراتے چہروں اور ان کے مطمئن دل کے ذریعے دیتا ہے۔ جس گھر میں والدین اپنے بچوں سے خوش ہوں وہاں صرف دعائیں نہیں ہوتی، وہاں اللہ کی رضا سانس لیتی ہے۔ پانچویں نشانی دل کا نیکی کی طرف مائل ہونا۔ پانچویں نشانی یہ ہے
کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت صرف بڑی بڑی نعمتوں، بے شمار دولت یا غیر معمولی کامیابیوں سے پہچانی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تقدیر نہیں، اس کا دل بدلتا ہے، کیونکہ دل بدل جائے تو زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ اللہ کی رضا کا سب سے خوبصورت اثر یہ نہیں کہ انسان کے ہاتھ بھر جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کا دل نیکی کی طرف جھکنے لگے اور گناہ اسے پہلے جیسا اچھا محسوس نہ ہو۔ اللہ کے راضی ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ بندے کو نیکی کی توفیق ملنے لگے اور گناہوں سے دوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک وقت تھا جب نماز بوجھ محسوس ہوتی تھی، قرآن کھولنے کا دل نہیں کرتا تھا، ذکر میں لطف نہیں آتا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ بدلنے لگتا ہے، دل بار بار اللہ کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ اذان کی آواز صرف کانوں تک نہیں پہنچتی بلکہ روح کو اپنی طرف بلانے لگتی ہے۔ قرآن کی آیات صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ دل میں اترنے لگتی ہیں۔ یہ تبدیلی اتفاق نہیں ہوتی، یہ اللہ کی خاص توجہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان ہمیشہ اسی طرف مائل ہوتا ہے جس سے اس کا دل محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں نیکیوں کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر صدقہ دینے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، کسی کی مدد کر کے سکون ملتا ہے، والدین کی خدمت باعث فخر لگتی ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنا بوجھ نہیں بلکہ ذمہ داری محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حیران کن تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ گناہ جو کبھی معمولی لگتے تھے اب دل کو بے چین کرنے لگتے ہیں۔ بندہ گناہ کے بعد پہلے جیسا مطمئن نہیں رہتا، اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، دل ملامت کرتا ہے، آنکھیں ندامت سے جھک جاتی ہیں۔ یہ بے چینی دراصل سزا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے، کیونکہ مردہ دل گناہ پر پریشان نہیں ہوتے، زندہ دل ہوتے ہیں تو تڑپتے ہیں۔ جب اللہ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو اسے نیکی کے راستوں پر چلنا آسان کر دیتا ہے، پھر وہ خود حیران ہوتا ہے کہ جو کام پہلے مشکل لگتے تھے اب انہی میں سکون مل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا ایک بڑا اشارہ یہ نہیں کہ انسان کے پاس کیا ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کا دل کسی کے طرف جا رہا ہے۔ اگر دل بار بار اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، نیکیوں میں لذت محسوس ہو رہی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو اپنی قربت اور اپنی رضا کی طرف بلا رہا ہے۔ چھٹی نشانی، گناہ پر ندامت کا احساس۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ فرشتوں کو معصوم پیدا کیا گیا ہے، انسانوں کو نہیں۔ حیرت کی بات یہ نہیں کہ کسی سے خطا ہو جائے، حیرت کی بات یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور ہنس کر آگے بڑھ جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جن کے دل پر ایک بوجھ اتر آتا ہے، ایک خاموش تکلیف جنم لیتی ہے، ایک ایسی بے چینی جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے راز ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں گناہ پر ندامت پیدا ہونے لگتا ہے اور وہ سچی توبہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب ایک انسان گناہ کرنے کے بعد رات بھر بے چین رہے، جب اسے بار بار اپنا عمل یاد آئے، جب اس کا دل خود اسے ملامت کرنے لگے، جب وہ لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے رب سے شرمندہ ہونے لگے، تو یہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ مردہ دل گناہ پر خوش ہوتے ہیں جبکہ زندہ دل گناہ پر تڑپتے ہیں۔ ساتویں نشانی، نیک صحبت اور دین کی طرف کشش۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہے، سینکڑوں محفلوں کا حصہ بنتا ہے، بے شمار راستوں پر چلتا ہے، لیکن بہت کم لوگ
یہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہر صحبت انسان کی تقدیر پر اثر ڈالتی ہے۔ بعض محفلیں دل کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بیٹھ کر انسان کو اپنے رب کی یاد آنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ارد گرد کے ماحول کو بدلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان اکیلا نہیں بدلتا، اس کی صحبتیں اسے بدلتی ہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ بندے کے دل میں نیک لوگوں کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے اور دین کی طرف ایک عجیب سی کشش محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نظر نہیں آتی، لیکن اندر ہی اندر ایک انقلاب برپا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہی شخص جو پہلے فضول گفتگو میں گھنٹوں گزار دیتا تھا اب قرآن پاک کی چند آیات سن کر رک جاتا ہے۔ جو پہلے دنیا کی باتوں میں سکون تلاش کرتا تھا اب اللہ کے ذکر میں اطمینان محسوس کرنے لگتا ہے۔ جو پہلے ہر محفل میں خود کو خوش سمجھتا تھا اب اسے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر ایک الگ ہی سکون ملنے لگتا ہے۔ نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو انسان ہمیشہ اسی ماحول کی طرف کھینچتا ہے جس سے اس کا دل کو غذا ملتا ہے۔ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کی سمت بدل دیتا ہے، پھر اسے گناہ کی محفلوں میں بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے۔ فضول ہنسی مذاق اور بے مقصد صحبت دل پر بوجھ بننے لگتی ہے۔ اس کے برعکس مسجد کی خاموشی، قرآن کی تلاوت، علماء کی نصیحت اور نیک لوگوں کی گفتگو اس کے دل کو راحت دینے لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف مائل کرے، والدین کی دعاؤں، نیک صحبت اور سچی توبہ کی دولت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ایک ویڈیو بنانے میں کافی محنت اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور کریں، ویڈیو کو کم از کم 10 لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔